ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ عظیم۔ آپ کا میزبان رضوان اسلم قادری آپ کو خیر مقدم کہتا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے وقفے میں پاکستان کی ایک عظیم ہستی، عظیم سکولر حضرت علامہ مولانا علی حسنین قادری گردیزوی صاحب۔ قبلہ آپ کو بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دیکھیے مسکراتا ہوا چہرہ، ان کے ساتھ ساتھ ہاشمی بابا سلطان محمود قادری صاحب۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ۔ یوسف بھائی ماشاءاللہ آگے ہمارے ساتھ مخاطب ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ حضرت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آخری اشرہ جو چل رہا ہے عظمت قرآن معجزات مصطفیٰ، اس کے والے سے انشاءاللہ اخلاق مصطفیٰ پہ گفتگو کی جائے گی۔ حضرت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ عظمت قرآن اور معجزات مصطفیٰ کے والے سے کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسی بات کیجئے تاکہ جس میں معجزے کا بھی ذکر آ جائے اور عظمت قرآن بھی بیان ہو جائے۔ بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عظمت قرآن اور صاحب قرآن، ان کی شان ورال ورائے۔ اگر بات ہم عظمت قرآن کی کریں تو قرآن کی عظمت، قرآن کی رفت، قرآن کی شان و شوکت کے بارے میں دیکھا جائے، جتنے بھی مصنفین ہیں جب بھی وہ کتاب لکھتے ہیں، کتاب رائٹ کرتے ہیں، تو کتاب کے ابتدائیہ میں یہ بات لکھتے ہیں عرض مصنف میں، تالیف میں، کہ اگر کتاب میں کوئی غلطی، کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو ہمیں آگاہ کیا جائے۔ ہاں بے شک ایسے ہی، کیونکہ وہ پورے مکمل یقین کے ساتھ اور پورے دعوے کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ کتاب بنا غلطی کے لکھی گئی۔ لیکن اگر ہم قرآن کی عظمت کو دیکھو تو رب کائنات نے ابتدا میں ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ واہ، چاہے اس قرآن کا جو مرضی پہلو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اور شک کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، شبہ بھی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کی رفت کے بارے میں ہم بات کرتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، حضور پاک نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے وعلمہ، اور دوسروں کو پڑھائے۔ دوستو، آپ غور فرمائیں کہ اس حدیث مبارکہ میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس دولت ہے، بہترین شخص وہ ہے جو زیادہ مالدار ہے، بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس زیادہ آرام و آرائش کی چیزیں ہیں۔ نہیں، حضور نے فرمایا تم سے بہترین شخص وہ، اور جو انسان قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جو پڑھنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کو غور سے سنتے ہیں، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنی لونڈی کی آواز، اور وہ لونڈی غلامہ اس کی گانا سنانے والی ہو اور وہ بندہ اس کا عاشق ہو، حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ اس کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پیار اللہ قرآن مجید پڑھنے والے کے ساتھ کرتا ہے۔ اندازہ فرمائے آپ اس حدیث مبارکہ میں۔ اور ناظرین کرام دیکھیے، حضرت صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی سے گانا سنتا ہے، غزل سنتا ہے، تو کانوں کی تسکین کے لیے، قلب کی تسکین کے لیے۔ یہاں پہ بات جو ہے ساری تسکین ایک طرف ہیں، قرآن مجید کی جو لطافت و نزاکت ہے وہ ورال ورا ہے۔ جی اب بسم اللہ جاری رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ، اور ابن حبان میں یہ روایت نقل فرمائی ہے، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں، کہ وہ بندہ اتنا اس کا عاشق نہیں ہوگا اس کی آواز کا، اور جتنا رب کائنات قرآن پڑھنے والے کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوستو، قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید اور جتنی بھی کتابیں ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کا مطالعہ کر کے اور کتابوں کو پڑھ لیں، یہ ساری کتابیں محتاج ہیں، بے شک ایسا ہی، یہ اپنا تعارف بھی نہیں کروا سکتی، یہ کتابیں ساری خاموش ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان اور قرآن کی شوکت کی طرف آئیں تو ہم قرآن سے پوچھیں، بول قرآن اپنا تعارف کروا، اپنا تعارف پیش کر۔
تو قرآن اپنا تعارف پیش کرتا ہے. قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن سے آواز آتی ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ میرا نام قرآن ہے. قرآن تیرا نام تو قرآن پتہ چل گیا، لیکن تو آیا کہاں سے ہے، کس نے نازل کیا ہے؟ تو قرآن میں سے آواز آئے گی تنزیل من رب العالمین. جب قرآن سے پوچھا جائے قرآن تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آیا ہے کائنات پہ، تو قرآن سے آواز آتی ہے ہدی للناس، میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. جب قرآن سے پوچھا جائے قرآن کس پر نازل ہوا ہے، تجھے کس پر بھیجا گیا ہے، قرآن سے آواز آتی ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. دوستو قرآن سے جب یہ سوال کیا جائے قرآن کب آیا ہے، رات کو آیا ہے، دن کو آیا ہے، تیرے آنے کا ٹائم کیا ہے، تو قرآن سے آواز آتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ میں قدر والی رات کو آیا ہوں. دوستو قرآن کی عظمت سمجھے، قرآن کی رفت، قرآن کی شوکت کیا ہے. یہ وراء الورا بات ہے قرآن مجید کی. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، چاٹ لی ہم نے فلسفہ و انگلش، بھولے سے بھی ہاتھ قرآن کو لگایا ہوتا. دوستو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن مجید کی شان و شوکت کو نہیں سمجھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن مجید کی عزت کو نہیں سمجھا. جو قرآن کا مقام تھا ہم نے قرآن کو وہ مقام نہیں دیا. اللہ اکبر. ناظرین کرام دیکھیے کتنے خوبصورت پہلو کے ساتھ آپ نے علامہ محمد اقبال اور ذات مصطفیٰ اور قرآن مجید فرقان حمید سے عظمت قرآن پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ناظرین کرام واصف علی واصف علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں رسیہ درود کے متمنی دعا کے ہیں، رسیہ درود کے متمنی دعا کے ہیں، ہم رہنے والے وادی ذکر و ثنا کے ہیں. قرآن کے حرف حرف سے پھوٹے جو روشنی، اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں. ناظرین کرام دیکھیے حضرت صاحب تو قرآن مجید سے ذات مصطفیٰ سے معجزہ ثابت کر رہے تھے. اللہ کے کامل ولی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید مہر علی شاہ صاحب، آپ نے جو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے باتیں کی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب چونکہ وقت کی قلت ہے ان کا واقعہ سماعت کیجئے. ناظرین کرام آپ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ نے جوتے اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لیے. مریدان نے کہا حضرت کئی قبرستانوں میں آپ کے ساتھ گزرے، خاموش وادیاں دیکھی، یہ منظر ہم نے کبھی نہ دیکھا. سائلنٹ آبادیوں میں ہم گئے، کئی جگہوں پہ گئے، ایسا عمل آپ نے نہ کیا. آج آپ نے جوتے اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لیے، وجہ کیا ہے؟ پھر سب فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. عرض کی گئی بابا جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر سب فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت یہ ہے، قرآن مجید کی برکت یہ ہے، جتنے بھی حفاظ قرآن تھے، ناظرہ قرآن پڑھنے والے تھے، اپنی اپنی قبروں میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. مہر علی کو کب گوارا ہو کہ قبرستان سے جوتے پہن کے گزر جائے؟ میرے محبوب پہ اترنے والی کتاب وہ کتاب ہے جو اس سے دنیا میں پیار کرتا ہے، قبر میں بھی وہ بقا میں رہتا ہے، قبر میں بھی وہ زندہ رہتا ہے. تو ناظرین کرام دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی برکت، عظمت، شان و شوکت. جو بندہ دنیا میں قرآن مجید فرقان حمید کو بقا بنا لیتا ہے تو قبر میں جا کے فنا نہیں ہوتا، قبر میں وہ بھی بقا رہتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے جس نے محبت کی، قبر میں نور بن کے اس کی قبر میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو جاتا ہے اور بندے پہ رحمتیں ہوتی ہیں، کرم ہوتا ہے. انشاءاللہ حضرت صاحب کے ساتھ ہم منتخب رہیں گے، ان کے ساتھ منتخب ہو کے اشعار، کلام اور منتخب واقعات ان سے سماعت کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ سلطان محمود قادری صاحب، ہاشمی بابا ماشاءاللہ. قبلہ آپ ٹھیک ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ کون سا کلام ہمیں سماعت کرائیں گے؟ کون سا کلام پیش کرنے کی ذات ہے؟ آج انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیش کیا جائے گا کہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے ان کے ذہن میں جو ڈائری ہے، جو اوراق ہیں، انہیں پلٹنے میں تھوڑی سی دیر لگی، لیکن ماشاءاللہ بسم اللہ کیجیے. ہاشمی بابا بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا
हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं हुजूर जानते सुभान अल्लाह हैं उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दरूद उन पर तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते तमाम और रिजवान भाई एक शेर बड़ा काबिल गौर है माशाअल्लाह कि बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है के बांटने का करीना हुजूर जानते हैं के बांटने का करीना हुजूर जानते हैं कहेंगे खुल्द में सरवर नबी के दीवाने कहेंगे खुल्द में सरवर नबी के दीवाने जरा वो नात सुनाना हुजूर जानते हैं जरा वो नात सुनाना हुजूर जानते हैं हो दो दे तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम हुजूर जानते हैं हुजूर जानते हैं हुजूर जानते हैं। देखिए कितना खूबसूरत मौजू कितना खूबसूरत सब्जेक्ट है। नाज़रीन किराम नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को साथ लिया जंग बदर में। जंग बदर से एक दिन पहले हजूर ने छड़ी पकड़ी कहा यहाँ पे उत्बा गिरेगा यहाँ पे शैबा गिरेगा यहाँ पे अबू जहल मरेगा। नाज़रीन किराम सहाबा ने देखा तो हैरान हो गए। अगला दिन आया सहाबा फरमाते हैं कि जब अगला दिन आया हमने क्या देखा कि लाशें बिखरी हुई हैं कुफार की। जहां हजूर ने छड़ी लगाई थी वहीं पे अबू जाहिल है वहीं पे उत्बा है वहीं पे शैबा है वहीं पे कुफार गिरे हुए हैं। तो नाज़रीन किराम नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा और देख के सरकार की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपका मर्तबा देख के अज़मत देख के गैब का इल्म देख के आपकी शान व शौकत देख के हमारा जी चाहता है हम आपको सजदा करें। हजूर ने फरमाया नहीं नहीं
सजदा कुल हुवल्लाहु अहद, सिर्फ अल्लाह के लिए है, सजदा मुझ मोहम्मद के लिए नहीं है। अर्ज़ की हुजूर तज़ीमी, फरमाया तज़ीमी सजदा भी नहीं। तो देखिए नाज़रीन किराम, नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम का कमाल है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा मुझ पे दरूद पढ़ता है मैं उसे भी जानता हूँ, उसके माँ बाप को भी जानता हूँ, उसके बाप के नाम को भी जानता हूँ। तो देखिए नाज़रीन किराम, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, ये तो हुजूर का इल्म गैब है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से एक यहूदी ने कहा कि आपसे जो भी सवाल किया जाता है, सलूनी का दावा आपने किया, जो भी सवाल करें आप फ़ौरन जवाब दे देते हैं, इसकी वजह क्या है? आप फरमाते हैं बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? वो कहता है 5 हैं। आपने फरमाया तुझे कैसे पता? कहते हर वक्त मेरे सामने रहती हैं। आपने फरमाया इसी तरह रब्बे जुल जलाल की सारी कायनात मेरे सामने रहती है। तो नाज़रीन किराम, जब हुजूर के इल्म गैब की बात की जाए तो लोग बातें करते हैं। यहाँ तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, आपने सलूनी का दावा किया, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, नबी अलैहिस्सलाम की आल की बात हो रही है, नबी अलैहिस्सलाम के घर की बात हो रही है। आप फरमाते हैं कि पूरी कायनात मेरे सामने ऐसे है जैसे हथेली के ऊपर एक राई का दाना लिया हो। जिस तरह बंदा उसे देखता है, मैं रब्बे जुल जलाल की पूरी कायनात को इसी तरह देखता हूँ। तो नाज़रीन किराम देखिए, इल्म गैब मुस्तफ़ा, ज़ात मुस्तफ़ा पे इस तरह यकीन रखिए जिस तरह सहाबा ने रखा था। जंग बदर में किसी सहाबी ने यह नहीं कहा था कि या रसूल अल्लाह आप कह रहे हैं यहाँ पे गिरेगा, ये कैसे हो सकता है? इल्म गैब तो अल्लाह को है। सहाबा जानते थे कि हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। नाज़रीन किराम, हमारे साथ एक अजीम आलिम दीन, अजीम स्कॉलर अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना अली हसनैन कादरी साहब, माशाअल्लाह आप तशरीफ़ फरमा हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं और आका अलैहिस्सलाम की अज़मत के हवाले से बात जारी व सारी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ऐसा मौजज़ा बयान कीजिए जिससे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत वाज़े हो। और सरकार दो आलम की अज़मत तो वराउल वरा है, इदराक से बाला है, अजान से मावरा है। कोई ऐसा मौजज़ा बयान कीजिए कि हमारे सामीन का जो दिल है, कुलूब है, मुनव्वर हो जाए। सबसे पहले तो मैं मौजज़ा बयान करने से पहले कि मौजज़े की डेफिनेशन क्या है, सुभान, हाँ, बिस्मिल्लाह, मौजज़े की तारीफ़ क्या है, बहुत ज़रूरी। अगर कोई ऐसा काम जो इंसान की अकल में ना आए, इंसान की अकल से वराउल वराओ, इंसान के ज़हन से बाला तर बात हो, वो अगर रब की ज़ात करे तो उसे कुदरत कहा जाता है। अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पे रब्बे कायनात ने इतने इंसान बनाए, गिनती में नहीं आते। बेशक इंसानों की शक्लें आपस में मिलने हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और शक्लें तो बड़ी दूर की बात है, ये जो फिंगर प्रिंट्स हैं ना, ये भी आपस में मैच नहीं होने थे। ये बात अकल में नहीं समझ आती। ये काम जो अकल में समझ में ना आए, वो रब की ज़ात करे, उसे कुदरत कहा जाता है। और ऐसे ही वो काम जो इंसान की अकल में ना आए, इंसान की समझ में ना आए, नबी की ज़ात से मंसूब हो, हुजूर की ज़ात करे और कोई भी नबी करे, उसे मौजज़ा कहा जाता है। और मौजज़े की तारीफ ये कि जहाँ पे अकल आजिज आ जाए, अकल की समझ में बात ना आए, उसे मौजज़ा कहा जाता है। और अगर वही काम जो अकल में ना आए अल्लाह का वली करे तो उसे किरामत क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलाम की जितने भी मौजज़ात हैं, अगर इंसान समझने की कोशिश करे तो वो समझ नहीं सकता, क्योंकि वो जो अगर अकल में आ जाए तो वो फिर मौजज़ा नहीं, सिर्फ तस्लीम कर, जी अकल में मान लेना, तस्लीम कर लेना, अकल में जो आ जाए वो मौजज़ा नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़ात हैं, क्योंकि सारे नबी मौजज़े लेकर आए हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने मौजज़ा बना के भेजा, सरापा मौजज़ा बना के भेजा। और हुजूर अलैहिस्सलाम सर मुबारक से लेके कदमैन शरीफ तक मौजज़े। वो एक शायर ने यहाँ पे लिखा है, आप बात इसके बाद जारी सारी रखिएगा, कि सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। वाह वाह, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, मुंह से निकले जो हरफ कुरान की तफसीर है। कहती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। तो ज़रा साहब इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जी देखिए ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मुस्कुराना भी मौजज़ा, हुजूर का चलना भी मौजज़ा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना भी मौजज़ा, हुजूर का अपने असहाब के अंदर बैठना भी मौजज़ा, हुजूर का मक्के में आना मौजज़ा, मदीना शरीफ में आना मौजज़ा, हुजूर का जंगों में जाना मौजज़ा। हुजूर की जिस तरह की जिंदगी का पहलू भी उठा कर देखे, हुजूर की जिंदगी मौजज़ात है।
دوستو حضور کا مسکرانا معجزہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی، میں بات ذرا اختصار سے عرض کرتا چلا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت مبارکہ فجر کی نماز پڑھتے اور سیر کے لیے نکل جاتے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب فجر کی نماز کے بعد سیر کے لیے نکلے تو آپ تھوڑا سا ذرا باہر گئے نا تو آپ نے دیکھا کہ نا ایک اونٹ والے لوگ آئے، ان کے پاس اونٹ بہت جانور زیادہ پسند آ گیا. جی جی سبحان اللہ. ہاں جی، اونٹ بہت زیادہ پسند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ گئے ان کے پاس اور حضور کو ایک اونٹ پسند آئے، اور میں قربان جاؤں اس جانور کی قسمت پر جو نبی کو پسند آیا، سبحان اللہ، جو حضور کو پسند کیا آیا. بات، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پسند فرمایا اونٹ کو. حضور نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو نا ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں، جی حضور میں مالک ہوں. حضور نے فرمایا یار مجھے آپ کا اونٹ پسند آیا ہے، تو اگر آپ اجازت دے تو میں اسے ساتھ لے جاتا ہوں. نہیں، اور قیمت اس کی آ جاتی ہے. وہ بندہ نا حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا جا رہا ہے، جیسے ایک بندہ کسی چیز میں گم نہیں ہو جاتا، جی محو ہو جاتا ہے. وہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا، اور وہ چہرہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. کتنی شانوں والا، عظمتوں والا چہرہ، حضور کی چہرے کی طرف دیکھتا رہا، دیکھی جا رہا ہے. میرے نبی لاجپال نے فرمایا یار اجازت دے. اور میرا یہ عقیدہ اور ایمان یہ بات کرنے پر مجبور ہے کہ اس بندے نے عرض کی ہوگی کہ یا رسول اللہ آپ تو ایک کی بات کرتے ہیں، میری طرف سے سارے ہی لے جائیں، آپ تو ایک کی بات کر رہے ہیں. حضور نے اونٹ کی نکیل پکڑی، آپ چل دیے. جو اس کے ساتھ والے تھے نا، اس کے پارٹنرز وغیرہ، وہ آئے، انہوں نے پوچھا یار آپ نے اونٹ دے دی ہے، اس بندے کا نام جانتے ہو؟ ان کا جی نہیں، نام نہیں جانتا. اس کا قبیلے کا پتہ، قبیلے کا بھی پتہ نہیں، یعنی کہ وسوسے بھی. جی جی، کیا اس کی فیملی کو جانتے ہو؟ اس کی فیملی کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کسی چیز کا بھی نہیں پتہ. انہوں نے کہا جی اب آپ نے اونٹ بھی دے دیا ہے، شاید قیمت آتی ہے یا نہیں آتی، تو قیمت پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی. تو اتنی دیر نا خیمے میں سے ایک بی بی بولی، اس نے کہا کہ اگر ان کی طرف سے قیمت نہ ہے تو قیمت دینے کے لیے میں تیار ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس بی بی سے سوال کیا گیا تیرا رشتہ دار ہے، تیرے قبیلے میں سے؟ اس نے کہا قبیلے میں سے نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں. تو کیوں آمادہ ہوگی اتنی قیمت بھرنے پر؟ بی بی نے کہا کہ مجھے رب کائنات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب وہ تم دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے ہو اور وہ ہستی آپ کے ساتھ باتیں کرتی رہی تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی ہوں، سارے قافلے والوں پر دھوپ ہیں، تم دونوں پہ بادلوں نے چھاؤں کی، بادلوں نے چھاؤں کی. اور میں اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ جس پہ بادل چھایا کرے وہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ابھی باتیں ہو رہی ہیں تو حضور کے غلام آئے کھجوروں کے ٹوکرے لے کر، اور حضور کا اخلاق مبارکہ دیکھیں. حضور کے غلاموں نے فرمایا کہ یہ اپنی کھجوریں بھی توڑ لو، اور یہ حضور نے ایک ٹوکرا آپ کی مہمان نوازی کے لیے، اور حضور کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے انہوں نے کہا قیمت کو ہٹاؤ، حضور کی بارگاہ میں گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ حضور کا معجزہ ہے کہ جو بندہ حضور کو دیکھتا تھا وہ حضور کا دیوانہ بن جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک بے شک ایسے بے شمار معجزات اعلیٰ حضرت نے فرمایا انبیاء کو خدا نے دیے معجزے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ناظرین کرام دیکھیے معجزات مصطفیٰ پہ حضرت صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ساری ہے. ناظرین کرام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا بیٹھنا اٹھنا سونا ہر چیز حضرت صاحب نے فرمایا معجزہ ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، ایک کفار تلوار لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا. آ کے سرکار دو عالم کی گردن پہ تلوار رکھی، کہنے لگا محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ. یہ کہنا تھا، اس پہ کپ کپی تاری ہوئی، پسینہ آیا، اسی وقت تلوار ہاتھ سے گر گئی، بے ہوشی کے عالم میں جانے لگا. حضور نے تلوار پکڑی، اس کی گردن پہ رکھ دی، فرمایا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا محمد. حضور مسکرائے، حضور نے گلے کے ساتھ لگایا. تو دیکھیے ناظرین کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کی ہر ادا معجزہ ہے وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. سبحان اللہ. بس میں یہی کہوں گا کہ پیارے آقا مہد میں انگلی ہلانا تیرا کام ہے. حضور کا بچپن، حضرت شیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر مہد گود ہے. سرکار دو عالم کے معجزات کیا ہیں کہ پیارے آقا مہد میں انگلی ہلانا تیرا کام ہے، چاند اشاروں پہ چلانا میرا کام ہے، سہنی زلفیں سوارنا تیرا کام ہے، انہیں واللیل کہنا میرا کام ہے، اے محبوب چہرے پہ تبسم سجانا تیرا کام ہے، اسے ودوہا کہنا میرا کام ہے، ربی حبلی امتی کہنا تیرا کام ہے، ربی حبلی امتی کہنا تیرا کام ہے،
والا سوف یؤتیک ربک افتردہ کہنا، سبحان میرا کام ہے سبحان اے محبوب قدم اٹھانا، تیرا کام ہے لا اقسم بہذا البلد کہنا، واہ واہ واہ۔ میرا کام ہے اے محبوب سونی زلفیں سوارنا، تیرا کام ہے انہیں واللیل کہنا، میرا کام ہے۔ دیکھیے ناظرین کرام، جو جو کام مصطفیٰ نے کیا، میرے کریم آقا نے کیا۔ اب عام بندہ اگر پتھر کسی کو مارے تو وہ ہم کہیں گے بہت برا کام ہے، اچھا کام نہیں کیا، بچے کو منع کیا جاتا ہے۔ لیکن جب حضور نے پتھر مارے، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب یہ جو تو نے پتھر مارے ہیں یہ تو نے نہیں مارے، رب ذوالجلال نے مارے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے ناظرین کرام، سرکار دو عالم علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ سمجھ کے سمجھنا، سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے میری نظر میں وہ نہ سمجھ ہے۔ تو دیکھیے ناظرین کرام، جب بھی حضور کی بات آئے عقل کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکا دیجئے، اپنے ضمیر کو حضور کے قدموں پہ قربان کیجئے۔ یہی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے انسان کو عطا ہوتا ہے کہ مہد میں انگلی ہلانا تیرا کام ہے، چاند اشاروں پہ چلانا میرا کام ہے، یہ تھے وعدے خدا اور مصطفیٰ کے رضوان جو پڑھ کے سنانا تیرا کام ہے۔ ہمارے ساتھ ہاشمی بابا جی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، اور یوسف نقشبندی صاحب پاکستان کے عظیم ثنا خان۔ یوسف بھائی کون سا کلام پیش کریں گے آپ؟ جی سبحان اللہ، چونکہ حضور کی سیرت کی بات بھی جاری و ساری ہے، آپ بسم اللہ کیجئے۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا کہ نہیں، اور جو بھی کعبے سے اللہ اکبر پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، تو یوں سمجھیے انہیں آقا نے بلایا، یوں سمجھیے انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں
سرکار نے یہ میرا ہے تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. مقطع ہے اس کلام کا. آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے. آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے. اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا کہ نہیں. اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہم زد فضل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، حضرت جبریل علیہ السلام کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل ہر نبی کو دیکھا ہے، جنت کو دیکھا ہے، یہ بتاؤ میں کیسا ہوں. جب حسن ناز پہ آیا ہوگا، حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا ہوگا، پردے ہٹے ہوں گے، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. یوسف بھائی محترم شہزاد ریاض صاحب کا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. اللہ شہزاد صاحب کی بخشش فرمائے. چند دن پہلے ان کا وصال ہوا ہے. اللہ پاک اس نعت کے صدقہ سے سرکار دو عالم کی مدحت کے حوالہ سے کئی کلام انہوں نے لکھے، کئی کلام ان کے فیمس ہوئے. اللہ پاک انہیں جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ہاشمی بابا سلطان محمود قادری سے ماشاءاللہ مسکراتا ہوا چہرہ اور خوبصورت ماشاءاللہ شخصیت. آپ چند اشعار حضور کی بارگاہ میں پیش کیجئے. بسم اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا. جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں دور ہونے کو ہے اب یہ دوری. ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری.
उनकी चौखट पे होगी हुजूरी, क्योंकि ख्वाब में मुझको आका के दर से, ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़िरी के इशारे हुए हैं। और कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पर जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। और रिजवान भाई ये शेर बड़ा काबिल गौर है, बहुत खूब, बहुत खूब। कि उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, और फिर क्या हुआ? और मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। और चाहता है अगर नेक नामी तो आले अतहार की कभी गुलामी, आले अतहार की कभी गुलामी, क्योंकि उनके सदके में ज़ाहिद नियाज़ी, उनके सदके में ज़ाहिद नियाज़ी पुरस्कूं गम के मारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तस्वर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, जाहिद नियाज़ी साहब का खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। उनके बुजुर्ग अब्दुल सत्तार नियाज़ी आप फरमाते हैं, मांगने का शऊर देते हैं, जो भी मांगो हुजूर देते हैं, मांगने वाला होकर सही कोई मेरे आका ज़रूर देते हैं, हम नियाज़ी किसी से क्यों मांगें, हमको तो सब कुछ हुजूर देते हैं। हमारे साथ अलामा साहब मौजूद हैं, हज़रत अलामा मौलाना अली हसनैन कादरी साहब। किबला ये बताइए कि आज के दौर में हमारे जो यंग जनरेशन है और कई लोग ऐसे हैं जिनका अखलाक जो है वो ऐसा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जिसका अखलाक बेहतर हो। तो अखलाक के हवाले से
کوئی ایسی تبلیغ کیجیے، ایسا درس دیجیے تاکہ پروگرام کے اختتام میں لوگوں کو ایک میسیج کنوے ہو جائے. جی آپ بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قلم 29واں سپارہ ہے اور اس کی آیت، اس میں رب کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلوقی نظیم. اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا مالک بنایا، اخلاق کے بلند درجے پر فائز فرمایا. دوستو جیسا کہ آپ پہلے فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے. اگر اس حدیث کا دوسرا پہلو لیا جائے تو تم میں سے بدترین بندہ وہ ہے. اللہ اکبر. تم میں سے بدترین بندہ وہ ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں. اللہ. آپ ذرا توجہ فرمائیں، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین نمازی ہے. نماز کی اپنی فرضیت ہے، نماز کی فرضیت کا انکار نہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین حج کرنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، تم میں سے بہترین والدین کا فرما بردار ہے، تم میں سے بہترین جتنی بھی عبادات ہیں، تسبیح پڑھنے والا، قرآن مجید پڑھنے والا. لیکن حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے. چاہے وہ اگر مثال کے طور پہ کوئی عالم دین ہے اور کوئی مفتی، محدث، مفکر ہے، اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو دیکھیے ناظرین اکرام، حضرت صاحب گفتگو جاری ساری رہیں گے. انسان کی زبان ہے، نماز ادا ہوگی زبان سے کلمات ادا کرے گا، حج ادا کرے گا تو زبان سے کلمات ادا ہوں گے. لیکن دوسرے جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے اگر اخلاق نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ناظرین کرام دیکھ لی جو اخلاق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان پہ سب سے زیادہ عذاب جو ہوتے ہیں زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اخلاق کے پہلو ہے یہ زندگی کا ایک بہت زیادہ، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ سرکار دو عالم کی ذات جو ہے اخلاق کے لحاظ سے مومنین کے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور صاحب اپنی بات جاری رکھیے. جی حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ سیدہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، حضور کے اخلاق کے بارے میں. حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ نے فرمایا حضور کے اخلاق کے بارے میں سوال کرنے والے کبھی قرآن نہیں پڑھا. اللہ اکبر. اللہ کبھی قرآن نہیں پڑھا. سوال کرنے والے نے عرض کی قرآن تو پڑھا ہے. آپ نے فرمایا پڑھا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتا. کان خلقہ القرآن، کہ سارے کا سارا قرآن حضور کا اخلاق. دیکھیے حضرت صاحب میں آپ کی بات کو یہیں پہ انشاءاللہ آپ کنٹینیو رکھیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن ہے. حضرت صاحب یہ فرما رہے ہیں یہ کیسا قرآن ہے، وہ کیسا قرآن ہے. یہ جو سرکار دو عالم قرآن ہے یہ بولتا ہوا قرآن ہے، وہ خاموش قرآن ہے. اس کی زلفیں کالی، اس کی سطریں کالی. یہ دیکھیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کے سارے پیغام سچے، میرے آقا کے سارے غلام سچے. یہ بھی قرآن کا جو میسیج ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام حدیث مبارکہ. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی میری حدیث قرآن کے مترادف ہو اسے دیوار پہ مارا جائے. دیکھیے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام جو باتیں ہیں، عادات ہیں، وہی تو اصل میں قرآن ہے. اور حضرت سے ماشاءاللہ جو بیان فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی قرآن ہے. یہ قرآن جو ہے یہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ چلتا پھرتا ہے. یہ لباس بشر میں، وہ لباس کاغذ میں، یہی قرآن ہے جس نے اس قرآن کے بارے میں بتایا. اگر صاحب قرآن کی عظمت سمجھ میں نہ آئے تو ورقوں کو پڑھنے کا فائدہ نہیں. تو آپ بسم اللہ اپنی بات کو جاری رکھیں. اور جو سب سے پہلا ضروری پہلو ہے وہ اخلاق ہے. سبحان. آج ہماری ینگ جنریشن نہ بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی اس میں شامل اینی ون کوئی بھی ہو، تو ان کا سب سے پہلا جو پہلو وہ اخلاق کا. بہت زیادہ کمی پائی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں اخلاق کی. حضرت آپ نے آگے ینگ جنریشن کی بات کی، تھوڑا سا جو جوانی میں ابھرتا ہے اس سے غصہ زیادہ آتا ہے. اس سے غصہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ غصہ وہ مجھے نا وارث شاہ کا شعر یاد آ گیا. سید وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ سور کھانا کم میں سور میں آتا. اللہ اکبر. سور کھادیاں بڑا ثواب ہوتا. یہاں پہ آپ نے سور سے مراد غصہ لیا. وارث شاہ صاحب نے فرمایا کہ سور کھانا کم میں سور میں آتا، یعنی غصے کو پی جانا، غصے کو ختم کر لینا یہ بہادر بندوں کا کام ہے. سور کھادیاں بڑا ثواب ہوتا، یعنی جب آپ غصے کو پی جائیں گے، درگزر کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو ثواب ملے گا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، معاف کر دینے والے اور غصہ پی جانے والے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والے کے ساتھ پیار کرتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی پائی جا رہی. اخلاق جو ہے نا ہم نہیں رہ گیا. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت خوبصورت پہلو ہے. آج ہم دعوے بھی کریں کہ ہم اس نبی کے غلام ہیں کہ جس کا اخلاق اتنا پیارا ہے، اور اگر ہم اپنی گریبان میں جھانکیں تو کچھ بھی نہیں رہ گیا.
اس لیے وہ بلے شاہ کا شعر اینڈ پہ میں بلے شاہ نے فرمایا کہ نہ حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھری چلدی نہیں دمبے کیتی جاندے ہو بلے نو بھی تے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو لیکن اخلاق اللہ پاک ہم سب کو اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. ناظرین کرام اخلاق کیا ہے؟ پتھر مارے جائیں اس کے بدلے میں دعا دینا اخلاق ہے. جی الحمدللہ. بیٹی آ جائے کھڑے ہو کے استقبال کرنا یہ بھی اخلاق ہے. حضرت اماں حلیمہ سعدیہ جو کہ صرف گود لے کر پالا وہ آ جائیں کملی بچھا دینا یہ اخلاق ہے. تو ناظرین کرام دیکھیے آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اہل اللہ بزرگ فرماتے ہیں, آپ دیکھیے سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ, آپ فرماتے کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملدا کچھ ہار تے جیت چ نہیں ملدا او مخلوق خدا نال پیار تے کر رب صرف مسیت سے نہیں ملتا. اولیاء نے جو پیغام دیا ہے ہمیں پیغام خدمت خلق کا دیا ہے, اخلاق کا دیا ہے. اگر آپ کا اخلاق نہیں, اگر آپ کے پاس اخلاق حسنہ کی دولت نہیں تو آپ کی زندگی بیکار ہے. اپنی زندگی کو دیکھیے, نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ بہت بڑی باتیں ہیں, ان سے انکار نہیں, یہ فرائض ہیں, یہ ضروری ہیں. لیکن دوسری سمت دیکھیے, اگر آپ کے پاس اخلاق نہیں تو یہ تمام جو عبادات ہیں اسی طرف آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت جو ہے حقوق اللہ جو ہیں اس پہ اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے. لیکن خالق کائنات فرماتا ہے جب تک حقوق العباد پورے نہیں ہوں گے بندے بندے کو معاف نہیں کریں گے, میں معاف نہیں کروں گا. تو یہ اخلاق حسنہ کا یہ بھی ایک پہلو ہے. کوشش کیجئے اپنے دائیں بائیں گھر میں جہاں بھی آپ رہیں خوشبو کی طرح رہیں, جب وہاں سے جائیں لوگوں کو محسوس ہو ہمیں بندہ موجود نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ دعا کرتے ہیں کہ یار یہ جان چھوڑ دے, لیکن ایسا زندگی میں نہ کیجئے. کوشش کیجئے رکھ تو بندیا دنیا ہوتے ایسا بین کھلون کول ہومے تے حسن لوکی ٹور جاویں تے رون. اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام پروگرام ماہ عظیم میں انشاءاللہ کل نئے چہروں کے ساتھ نئی شخصیات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر, فقیرہ نائے صدا کر چلے, مومنوں خوش رہو, ہم دعا کر چلے.